زمانہ یا وقت بلا شبہ دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ وقت یا حالات کے تقاضوں کے مطابق خود کو بدلنا یا ڈھالنا زندہ رہنے کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ یہ بات نہ صرف انسانوں بلکہ ٹیکنالوجی پر بھی صادق آتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ پہیہ انسان کی سب سے بڑی اور اہم ایجاد ہے، اتنی بڑی کہ آج بھی پہیے کے بنا زندگی کا سفر ممکن نہیں۔ چلیں اب پہیے کی بات کو فاسٹ فارورڈ کر کے آتے ہیں 21ویں صدی میں، جہاں سب کچھ اسمارٹ ٹیکنالوجی کا مرہون منت ہے۔ ڈیفنس انڈسٹری کی بات کریں تو فرسٹ سیکنڈ جنریشن سے ہوتی ہوئی بات ٹیکنالوجی کے میدان میں جنریشن نیکسٹ جنریشن یا پھر ففتھ جنریشن تک آن پہنچی ہے۔ بہت سے لوگ ففتھ جنریشن کی اصطلاح کو صرف لڑاکا طیاروں تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن ففتھ جنریشن یہ صاف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو پہلے صرف زیر آب کسی سب میرین کی شکل میں ہوتی تھی، اب سطح آب یعنی سمندر کی سطح پر چلتے پھرتے جنگی جہازوں تک بھی منتقل ہو چکی ہے۔ امریکہ میں مہنگے ترین سم ورلڈ کلاس اسٹیلتھ جنگی جہازوں کے بعد بہت سے ممالک اس میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ پاکستان بھی نیکسٹ جنریشن یا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ملجم کلاس فریگیٹس کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھ چکا ہے۔ ملجم کلاس فریگیٹس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ترکی کا تیار کردہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فریگیٹ کسی سے کم نہیں۔ ترکی دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو اپنی دفاعی ضروریات کے مطابق جنگی بحری جہاز تیار کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور ملجم کلاس پروجیکٹ سے یہ مہارت پاکستان کو بھی منتقل ہونے جا رہی ہے۔ حال ہی میں پاک بحریہ کے تیسرے ملجم کلاس جہاز کی ویلڈنگ تقریب استنبول نیول شپ یارڈ ترکی میں منعقد ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان اور ترکی میں پاکستان کے سفیر محمد سارس سجاد قاضی نے بلاک ویلڈنگ کرتے ہوئے جہاز کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یعنی پاکستان اور ترکی کے 5 جولائی 2018 کے دفاعی سمجھوتے کے مطابق تیسرا ملجم کلاس ترکی میں بننا شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ 2 ملجم کلاس جہاز ترکی اور 2 ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی معاہدے کے تحت کراچی شپ یارڈ پاکستان میں تیار کیے جائیں گے، لیکن ترجمان پاک بحریہ نے تیسرے ملجم کلاس کی ویلڈنگ تقریب کے حوالے سے جو بیان جاری کیا ہے، یقیناً اسے جان کر پاکستانی ڈیفنس انتھوزیسٹ بہت ایکسائٹڈ ہوں گے کہ ملجم کلاس کے ساتھ ہی پاکستان نے ترکی کے اشتراک سے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس جناح کلاس فریگیٹس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے، اور اب جناح کلاس فریگیٹس کی ڈیزائننگ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ تو جناب 2023 سے ملجم کلاس جہازوں کی پاک بحریہ میں شمولیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور 2024 تک چاروں جہاز پاک بحریہ کا حصہ بن کر دشمن کے سینے پر مونگ دلتے دکھائی دیں گے۔ پاکستان نے ترکی سے 4 ملجم کلاس جہازوں کی خریداری کے لیے $1 سے $1.5 ارب کا معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے میں جو کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہے، پاک بحریہ نے ملجم کلاس جہازوں کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی حاصل کیے ہیں۔ چوتھا ملجم کلاس جہاز جوائنٹ فریگیٹ ڈیزائن کا حامل اور اپنی کلاس کا لیڈ شپ ہوگا۔ کمبائنڈ ڈیزل اینڈ ڈیزل پروپلشن کے ساتھ ملجم کلاس شپس کی سی انڈیورنس یعنی سطح سمندر پر کارگر رہنے کی مدت 10 سے 15 دن ہوگی۔ تیسرے ملجم کلاس جہاز کی ویلڈنگ تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب نہایت اہمیت کا حامل تھا۔ اپنے خطاب میں ترک صدر نے پاکستان اور ترکی کے شاندار تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ملجم کلاس جہازوں کی تعمیر کو دونوں ملکوں کے مضبوط دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی ایک جیسے چیلنجز سے نبرد آزما ہیں۔ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ تو قصہ مختصر، پاکستان چوتھے ملجم کلاس جہاز کے ذریعے اسٹیلتھ جنگی بحری جہازوں کی تیاری کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے۔